عالم اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بتحقیق ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم میں تبدل و تغیر نہیں آنے دیتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم خود اپنے اندر تغیر و تبدل کی خواہش مند نہ ہو۔ طلب اور رصد یہ دو اصطلاحیں ہیں جو معمولاً مارکیٹ اور بازار کی دنیا میں استعمال کی جاتی ہیں۔ بزنس اور کاروبار اور مارکیٹ کی دنیا میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ڈیمانڈ، طلب، اور ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے رصد اور جنس، مواد، مٹیریل یا وہ مال کہ جس کا خریدار موجود ہے۔ امام حسین جب مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کربلا کا ارادہ فرما رہے ہیں تو آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے یزید کی برائیوں کو بیان فرمایا۔ ہوا شارب الخمر مغلل بالفسق قاتل نفس محترمہ، وہ شراب پیتا ہے، علنی گناہ کرتا ہے اور بے خطا لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں مثلی لا یباع مثلہ، یہ اتنی کھلی ہوئی برائیاں ہیں کہ میں ہی نہیں بلکہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ کوئی بھی ہو میری جگہ، میں تو حسین ہوں، وہ بھی ایسے انسان کی بیعت نہیں کرے گا کہ جس میں اتنی کھلی ہوئی برائیاں ہیں۔ یہ امام نے یزید کی برائیوں کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد کے جو جملے ہیں فرماتے ہیں انما لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا، میں جو مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں نہ فساد پھیلانے جا رہا ہوں، نہ شر کو عام کرنے جا رہا ہوں، نہ میں کسی کو ہٹانے اور کسی کو بٹھانے کے لیے جا رہا ہوں، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ میری تمہیدی بیان میں آپ کی توجہات مجھے کچھ زیادہ درکار ہوں گی۔ سوال یہ ہے کہ شارب خمر تو یزید ہے، بے خطا لوگوں کو قتل کرنے والا تو یزید ہے، علنی گناہ کرنے والا، گناہگار سب ہیں سوائے 14 کے، گناہگار سب ہیں، مگر فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق اسے کہتے ہیں جو دھڑلے سے گناہ کرتا ہو، چوک پر گناہ کرتا ہو، بازاروں میں، راہوں میں اور شاہراہوں پر گناہ کرتا ہو، علنی گناہ کرتا ہو، اسے فاسق کہتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں علنی گناہ کرتا ہے، تو یہ برائیاں ساری یزید کی ہیں نا، مگر کیا فرما رہے ہیں کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، تو برا تو یزید ہے، اصلاح امت کی کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی جو برا ہے اسی کی اصلاح ہونی چاہیے نا، جو غلط ہے، جو برا ہے اسی کی اصلاح ہونی چاہیے۔ امام حسین نے برائیاں یزید کی بیان فرمائی، مگر اصلاح فرما رہے ہیں کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ یہ فلسفہ رصد اور فلسفہ طلب یہ امام حسین نے بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے معاشرے میں جب تک سماج، معاشرہ، قوم، ملت، امت جب تک اس شعور کو بحال نہیں کرے گی کہ کس کو کہاں بٹھانا چاہیے اور کہاں نہیں بٹھانا چاہیے، جب تک اسے یہ تمیز ہی نہیں ہوگی کہ کس کی کون سی جگہ ہے اور کس کی کون سی جگہ نہیں ہے، تو پھر یزید جیسے حاکم بنتے رہیں گے۔ یزید کی اصلاح نہیں کروں گا، امت کی اصلاح کروں گا۔
सलवात पढ़े मत कुछ हो जी। उम्मत को ये शऊर होना चाहिए ना कि आज सारी उम्मत अगर खामोश है। कितने लोग थे इमाम हुसैन के साथ? 72 लोग थे। आज अगर इमाम हुसैन के दौर में, यानी इमाम के दौर में अगर 72 लोगों के अलावा कोई बोल नहीं रहा, कुछ सोच नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब यह है कि उम्मत की इस्लाह होनी चाहिए। यजीद की अगर इस्लाह कर देंगे तो यजीद जैसा कोई और आ जाएगा। यजीद को अगर मार देंगे तो यजीद जैसा फिर कोई और यजीद बनकर आ जाएगा। लेकिन बेहतर नहीं है कि उस उम्मत की इस्लाह की जाए जो यजीदों को आने ना दे। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले।